اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں محمد اسنین بن حاجی محمد شریف سے کہ وہ آ کر اسٹیج پر سامعین کے سامنے تقریر پیش کرے. محمد اسنین بن حاجی محمد شریف. ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد کی عظمت میں عظمت ہے، استاد کی عظمت میں عظمت ہے. زمانے کی تعظیم ملی اس کو آداب سکھانے کی. دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے، ہر علم ضروری ہے، یہ بات خدا نے کی ہے. محترم صدر جلسہ اور گلشن فلاح کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے معلم کا مقام. سامعین گرامی، ایک بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ معلم تعلیم و تربیت کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر تعلیم و تربیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. گویا کہ معلم ہی معاشرے کا وہ بنیادی مرکز اور محور ہے جس کے گرد تمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہے. صرف بات ہی اتنی نہیں بلکہ معلم ہی وہ ہستی ہے جو چھوٹوں اور بڑوں کو راہ سنت پر گامزن کرتی ہے. معلم ہی جاہل کو عالم اور بے ادب کو با ادب بناتا ہے. معلم ہی کے ذریعے خوشحال معاشرہ کی تشکیل ہو سکتی ہے. معلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اسلامی معاشرے کی فضا ہموار کر سکتی ہے. سامعین گرامی، اسلام نے معلم کو نہایت پاکیزہ اور قابل احترام قرار دیا ہے. اسلام نے معلم کو روحانی بات قرار دیا ہے. اسلام نے معلم کو نبی کا وارث قرار دیا ہے. اسلام نے معلم کو مصلح اور مربی قرار دیا ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے جس طرح پھولوں کو مئی کی ضرورت ہے، چاند کو دمک کی ضرورت ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہے، جسم کو روح کی ضرورت ہے، اسی طرح اس پورے عالم کو معلم کی ضرورت ہے. سامعین گرامی، آپ معلم کے مقام اور اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں خود خالق رب الارض والسماوات معلم اول ہے. چنانچہ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر اللہ تعالیٰ نے انس جن کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور آخر میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقِ کوثر شافع مشر رب کائنات کی دل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اپنی شناخت ان الفاظ کے ساتھ کرائی: انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کا معلم اور متعلم ہو. سامعین گرامی، دین زندگیوں میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت احترام سے آتا ہے بالیہ، اسی طرح قرآن اور احادیث مبارک کے علوم معلمین کی عزت احترام سے آتا ہے. ان کی قدر و منزلت دل میں موجود ہونے سے آتا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آتا ہے. چنانچہ دور حاضر میں علم کی برکات اٹھ جانے کی بڑی وجہ یہی ہے. آج کے طلباء نے اپنی معلمین کی عزت احترام کرنا چھوڑ دیا. طلباء نے اپنے استاد کو ایک محض تنخواہ دار ملازم سمجھ لیا ہے. جلیل القدر محدث سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی نصیحت تھی میں اپنے اساتذہ کی خدمت و اطاعت کو واجب سمجھوں، کیونکہ والد کا کہنا تھا علماء سے فیض برکت وہی پائے گا جو ان کی خدمت کرے گا، جو ان سے گریز ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آخر معلمی کا یہ مقام کیوں نہ ہو؟ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے لیے یہ دعا فرمائی: اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کچھ سنا اور اسے آگے پہنچایا. حضرت علی کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک عربی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اب اس کی مرضی چاہے مجھے بیچ دے یا آزاد کرے. میرے ہم مکتب ساتھیوں، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی اساتذہ کی اتنی عزت و احترام
وما علينا إلا البلاغ المبين.